الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ میرے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں کو میرا سلام قبول ہو۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ ہم اللہ کو جانتے ہیں لیکن پر مانتے نہیں، کہ کیا ہم اللہ کو جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں؟ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو جاننا ایک الگ بات ہے اور اسے ماننا ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جاننے اور ماننے کی ڈیفینیشن کو ایک ہی سمجھ کر اپنی زندگیاں گزارتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں الجھنیں، پریشانیاں، مصیبتیں، ناکامیاں، رزق کی کمی، گھریلو جھگڑے، پریشانیاں، ناکامیاں، ہر طرح کی نا امیدی ہمارے اندر جنم لے چکی ہے۔ اب ہمیں سوال خود سے کرنا ہے کہ کیا ہم اللہ کو مانتے ہیں؟ اب یہ بات دماغ میں پیدا ہوگی کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کلمہ گو ہیں اور ہم اس کے نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں، اور ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ روز آخرت ایک دن قائم ہوگا۔ بھئی یہ ساری باتیں تو ایک مسلمان کو کاغذی طور پر مسلمان ہونے کے لیے اور مسلمانوں کی فہرست میں کھڑے ہونے کے لیے کافی ہیں، جس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ مسلمان کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اس بات کا ذکر ہمیں کہاں پہ ملے گا کہ ہم نے اللہ کو جان بھی لیا اور پہچان بھی لیا؟ اب جانتا تو ایک بچہ بھی ہے، جیسے ہی وہ ہوش سنبھالتا ہے تو ہم اس کو بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بچہ بھی جان لیتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے بہن بھائی ہیں، جو میرے آس پاس جو میرے قریبی ہیں وہی میرے اپنے ہیں۔ یہ چیز تو ایک چھوٹا سا بچہ نا سمجھ جو ہے وہ بھی جان لیتا ہے، لیکن وہ مانتا کس چیز کو ہے؟ ہم مانتے اس چیز کو ہیں جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، جس پر ہمیں یقین ہوتا ہے۔ تو معذرت سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم اللہ تعالیٰ کو جانتے تو ہیں کہ ہمیں بنانے والا تو کوئی ہے جس نے ہمیں بنایا، یہ دنیا بنائی، پر یہ خیال ایک عارضی طور پر ہمارے دماغوں کا حصہ بن کے رہ گیا ہے کہ جو ایک دم آتا ہے اور ایک دم چلا جاتا ہے، اس کے بعد ہم اسی اپنی روٹین زندگی میں چلنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ کیا آیا کہ ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا، ہمیں بن مانگے آنکھیں، ناک، کان اور اتنا پراپر جسم بنا کے ایک انسان کو اس کے پیروں پر کھڑا کر دیا اور اس کو رزق بھی ایسی جگہ سے مہیا کر دیا جس کی اسے خبر بھی نہیں، اس کا ہر چیز سے واسطہ ڈال دیا، دنیا میں اتنے رشتے دے دیے اس کو، ماں باپ، بہن بھائی، اور جب آنکھ کھولی روشنی دے دی، سورج، چاند، ستارے، ہوائیں، زمین سے سبزیاں اگا دیں، طرح طرح کے پھل دے دیے ہمیں، اتنے خوبصورت پھول دے دیے، ان پھولوں سے نکلتا ہوا وہ رس جو شہد کی مکھی چوس کے ہمارے لیے ایک شفا والی دوا بنا دیتی ہے۔ کتنی نعمتوں کا ذکر کروں میں اپنے رب تعالیٰ کا، اتنی بے شمار اس کی نعمتیں ہیں کہ ہم اگر ان کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو زبانیں تھک جائیں گی، الفاظ ختم ہو جائیں گے، کاپی کے ورق جو ہیں وہ مٹتے چلے جائیں گے، وہ ختم ہو جائیں گی، کلموں کی سیاہیاں تک ختم ہو جائیں گی، کلمے ٹوٹ جائیں گی، پھر میرے رب تعالیٰ کی بڑائی اور اس کی بزرگی اور اس کی نعمتوں کا شکر ہم بجا نہیں لا پائیں گے۔ آج ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم صرف اللہ کو جانتے ہیں، اس کو مانتے نہیں۔ ماننا کیا ہوتا ہے اور جاننا کیا ہوتا ہے؟ جاننا وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن آپ اس کو جانتے ہوتے ہیں، اس کا نام پتہ وہ کہاں رہتا ہے، بس ضرورت کی
جان پہچان جانکاری جو ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، لیکن جس کے ہم مانتے ہیں، جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اس کی بات پر ہم آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں، اور جیسا وہ کہتا ہے ہم ویسا ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں پھر وہی کروں گی، کیونکہ بنانے والی ذات تو میرے رب تعالیٰ کی ہے، اس نے ہی ماں باپ جیسا رشتہ جو ہے وہ دنیا میں بنایا۔ اب بچے اپنے ماں باپ پر پورا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ جو وہ ہمارے لیے کر رہے ہیں، جیسا وہ کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ وہ ٹوٹلی ہر چیز کے لیے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور بھئی ہم سے تو زیادہ پھر بچے اچھے نکلے نا، جنہوں نے جو ہے ٹرسٹ کے لیے جو ان کا اولین تھا، جو ان کو لے کے چل رہا تھا، جو ان کا گائیڈ لائنر تھا، جو ان کی پرورش کر رہا تھا، جو ان کو پال رہا تھا، اس پر ٹرسٹ تو کرتے ہیں۔ تو یہ سوچیں کہ جو ہمارا پالنے والا ہے، ہم اس کو کتنا مانتے ہیں، ہم اس پہ کتنا ٹرسٹ کرتے ہیں۔ ذرا سی مصیبت آئی نہیں تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ سب میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں ہر انسان کے گمان کے مطابق اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر آپ کا گمان، آپ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر اتنا پکا اور پختہ ہوگا تو قسم ہے مجھے اس رب تعالیٰ کی اور اس کی بڑائی اور بزرگی کی اور اس ذات بالا کی کہ جس کی مثال ہی نہیں، جو خود ایک مثال ہے ساری دنیا کے لیے۔ جب تک جیتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی اگر رہے گا تو وہ صرف میرے رب تعالیٰ کی ذات رہے گی۔ اگر ہم اس پر اپنا بھروسہ، اپنا یقین جو ہے وہ کامل کر لیں گے تو وہ ایسی ایسی جگہوں سے ہمارے لیے راستے نکال دے گا، وہ ایسے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا کہ جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، وہ اسی کو کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہی ہو سکتا ہے، کیونکہ صرف میرے رب کی ذات ہی ہے جو کن فیکون کہتی ہے، جو کن کہتی ہے اور ہر کام ہوتا چلا جاتا ہے، ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں معذرت سے میں بھی اس میں شامل ہوں، یہ پورا معاشرہ ہم سب کو لے کے ہی بنتا ہے۔ آج ہم گناہ کرتے ہوئے اس دنیا سے تو بہت ڈرتے ہیں، جس کو بنانے والا اوپر بیٹھا ہے، جو ایک ایک اونچ نیچ بڑے غور سے سپروائز کر رہا ہے، جس کے پاس ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پل جو ہے وہ ریکارڈڈ ہے، جو کہ ہمیں روز حشر ہمارے اعمال نامے کی صورت میں دکھایا جائے گا۔ ہم اس سے نہیں ڈرتے۔ یار ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو بندوں سے بھی نچلا درجہ دے دیا، مطلب ہم اس کے بندوں سے تو بہت ڈرتے ہیں، اس کی تو بہت پرواہ کرتے ہیں، اس کی تو بہت حیا کرتے ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں اس کو پتہ چل گیا تو اس کی نظر میں میری کیا عزت رہے گی۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم 7 پردوں میں چھپ کے بھی اگر گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، تو وہ تو مجھے 7 پردوں میں چھپ کے اندھیرے کے کونے میں اور تاریکی میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ سب دروازے جب بند ہو جاتے ہیں تو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے، وہ میرے رب تعالیٰ کا ہے۔ ہمیں اس سے کیوں نہیں ڈر لگتا؟ ہم کیوں نہیں اس کی عزت و ادب اور اس کی بزرگی کا خیال رکھتے؟ آج میں آپ کو یہ بات بتا دوں، اگر آپ اپنا یقین کامل، اپنا بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ رکھ لیں اور یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ، آپ کے تصور میں ہو، آپ کے تخیلات میں ہو کہ اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر آپ یہ محسوس کر لیں تو میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ کبھی بھی آپ کو کوئی محرومی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ گارنٹی ایک انسان کی نہیں، اس رب تعالیٰ کی ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے۔ ہم ایک انسان کی گارنٹی نہیں دے سکتے، ہم کسی چیز کی گارنٹی نہیں دے سکتے، لیکن گارنٹی اس ذات کی ہے جو ہے ہی گارنٹی کے لائق، جس کے لیے گارنٹی ورڈ بھی بہت چھوٹا ہے۔
میرا خیال ہے کہ آج کافی حد تک ہم یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمیں جاننے میں اللہ کو اور ماننے میں کتنا فرق ہے۔ جب تک ہمارا پورا یقین، ہمارا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر پوری طرح سے ہم اس پہ ٹرسٹ نہیں کر لیتے، اعتبار نہیں کر لیتے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرے ساتھ، جو بھی مجھے مل رہا ہے یا جو بھی کچھ میرے پاس نہیں ہے، جو مل رہا ہے وہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، اور جو کچھ اس نے نہیں دیا اس میں اس کی کوئی خاص مصلحت ہے۔ اگر ہم اس طرح سے اس پر یقین اور اپنا بھروسہ قائم کر لیں گے تو میرے رب تعالیٰ کی قسم، وہ ذات کبھی بھی اس انسان کی یقین کو توڑتی نہیں ہے۔ ایک دفعہ اس پر یقین کر کے تو دیکھیں، اگر وہ تیری یقین کو توڑ دے تو وہ میرا رب ہی کہا جو کسی بندے کا یقین توڑ دے۔ میرے رب نے تو خود فرمایا ہے کہ اے میرے بندے، تو میری طرف چل کیا، میں تیری طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور میرا رب تعالیٰ، میرا رب عز و جل ایسا ہے، اس کی محبت ایسی بے مثال ہے جو کبھی بے وفائی نہیں کرتی، وہ ہمیشہ وفاداری کی بامثال ثبوت ہے جو کہیں بھی پوری دنیا میں نہیں ملے گی۔ اس کی محبت کی مثال، اس کے عشق کی مثال اگر کوئی ہے تو میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور اگر عشق ہے کوئی دنیا میں سب سے سچا، کوئی رشتہ بنایا ہے رب نے سب سے سچا، اور اگر محبت دنیا کی محبت سے بھی بڑھ کر کوئی محبت ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو اس نے اپنے محبوب سے کی، اور یہ ہمیں پیغام دیا، اور اپنی محبوب اور اپنی چاہت کا ہمیں پیغام دیا کہ ہم اس کے محبوب سے محبت کریں، اور جو اس کے محبوب سے محبت کر لیتا ہے وہ پھر اپنے اللہ کی محبت کو پا لیتا ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا یہ بہت آسان راستہ ہے، کیونکہ جب ہمیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم اس کے بارے میں جاننے کی پوری کوشش کرتے ہیں، وہ کہاں رہتا ہے، اس کی فیملی میں کتنے لوگ ہیں، اس کے کتنے بچے ہیں، وہ کس جگہ پہ ہے، اس کا کھانا کیسا ہے، اس کا پینا کیسا ہے، اس کا اوڑھنا کیسا ہے، وہ کیسے بیٹھتا ہے، وہ لباس کیسا پہنتا ہے، وہ کیا دیکھنا پسند کرتا ہے، وہ کیا سننا پسند کرتا ہے۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ جس رب عز و جل نے، رب تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اس پوری کائنات کو بنایا اور ہمیں دنیا جہان کی اس قدر نعمتیں عطا کر دی، اس کی پسند کیا ہے، وہ کیا پسند کرتا ہے، وہ کیا سننا چاہتا ہے اپنے بندے سے، وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے، اس کو اپنے بندے میں کیا کیا چیزیں چاہیے۔ کبھی یہ سراغ تو لگا کے دیکھیں، کبھی یہ سوچ کر تو دیکھیں، کبھی یہ جستجو میں اپنے آپ کو صرف تو کر کے دیکھیں۔ میرے رب تعالیٰ کی قسم، دل کو اتنا سکون ملے گا کہ کبھی دنیا کی کسی چیز میں وہ سکون میسر نہیں آئے گا، اور ہر وہ چیز جو آپ کی خواہش ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا بن جائے گی، اور وہ پھر آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب بھی دے گا۔ پر آپ سوال کرنے والے تو بنے، پھر جواب بھی ملے گا۔ جواب بھی میرا اللہ رب العزت اس کو دیتا ہے جو اس سے سوال کرتا ہے۔ اب دماغ میں بہت سے سوال اٹھنے لگ جائیں گے کہ ہم اللہ سے سوال کیسے کریں؟ بھئی ہم تو ہیں ہی سوالی، ہم تو ہے ہی بھکاری، اور مانگنے والا کیا کرتا ہے؟ دینے والے سے ہمیشہ سوال ہی کرتا ہے۔ تو سوال کسی بھی طرح ہو سکتا ہے، وہ بہت رب رحیم ہے، غفور رحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، اور بہت جلد اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ آپ اس سے سوال تو کریں، پھر دیکھیں کہ وہ جواب میں کیسے آپ کو حیران اور ششدر کر دے گا۔ کیونکہ میں نے اپنی زندگی کے بہت سے واقعات آگے اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی، تاکہ آپ کے لیے یہ موٹیویشنز بھی ہو اور آپ کو یہ جاننے میں اور سمجھنے میں آسانی بھی آئے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی صرف اپنا رشتہ اچھا بنا لینے سے ہی آپ کو سب کچھ ملتا ہے۔
نہ